بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے متعلق ضروری باتوں کو جان لیں۔ تو یہاں پر صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے متعلق ضروری عقائد ذکر کیے جائیں گے۔ عقیدہ نمبر 1، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بہت بڑی چیز ہے۔ اس امت میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کا رتبہ سب سے بڑا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہو گئی، ما بعد والوں میں بڑے سے بڑا بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ فائدہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعداد غزوہ بدر میں 314 اور حدیبیہ میں 1500، فتح مکہ میں 10,000، حنین میں 12,000، حجۃ الوداع میں یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج میں 40,000، غزوہ تبوک میں 70,000 اور بوقت وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 1,24,000۔ اور جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے کتب حدیث میں روایات منقول ہیں ان کی تعداد 7,500 ہے۔ عقیدہ نمبر 2، صحابہ کرام علیہم الرضوان میں مہاجرین اور انصار کا مرتبہ باقی صحابہ سے زیادہ ہے، اور مہاجرین و انصار میں اہل حدیبیہ کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اہل حدیبیہ وہ صحابہ کہلاتے ہیں جو سن 6 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عمرے کی نیت سے مکہ کے سفر پر نکلے تھے، اور کافروں نے ان کو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا تھا اور اس سال عمرے کے لیے نہیں جانے دیا تھا، وہاں پر شرائط طے ہوئی تھی۔ یہ جو پورا واقعہ ہے، تو اس واقعے میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام شریک تھے ان کو اہل حدیبیہ کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام میں مہاجرین و انصار کا مرتبہ باقی صحابہ سے زیادہ ہے، اور مہاجرین و انصار میں اہل حدیبیہ کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے، اور اہل حدیبیہ میں اہل بدر اور اہل بدر میں چاروں خلفاء کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔ چاروں خلفاء میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ سب سے فائق ہے۔ فائدہ، مہاجرین ان صحابہ کرام کو کہتے ہیں جنہوں نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے وطن مکہ معظمہ کو چھوڑ دیا، جن کی مجموعی تعداد 114 تھی۔ اور انصار ان صحابہ کرام کو کہتے ہیں جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مہاجرین کو اپنے شہر میں جگہ دی اور ہر طرح کی مدد کی۔ عقیدہ نمبر 3، چاروں خلفاء رضی اللہ عنہم اجمعین کا افضل امت ہونا خلافت کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر بالفرض بجائے ان کے دوسرے حضرات خلافت کے لیے منتخب ہو جاتے تو بھی یہ حضرات افضل امت مانے جاتے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ اس امت میں انبیاء کرام علیہم الرضوان کے بعد سب سے بڑا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ مرتبہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد متصلاً وہ خلیفہ مقرر کیے گئے۔ اگر حضور کے بعد کوئی اور بھی خلیفہ بن جاتا تب بھی افضل امت وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوتے۔ یہی مطلب ہے کہ چاروں خلفاء کا افضل امت ہونا خلافت کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر بالفرض بجائے ان کے دوسرے حضرات خلافت کے لیے منتخب ہو جاتے تو بھی حضرات افضل امت مانے جاتے۔ عقیدہ نمبر 4، خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم نہیں ہوتا، نہ اس کی اطاعت ہر کام میں مثل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے واجب ہوتی ہے۔ بالفرض کوئی خلیفہ سہون یا عمدن کوئی حکم شریعت کے خلاف دے تو اس حکم میں اس کی اطاعت نہ کی جائے گی۔ عصمت خاصہ نبوی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو معصوم ماننا عقیدہ نبوت کے خلاف ہے۔ اس عقیدے میں یہ وضاحت کی گئی ہے، یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفاء ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معصوم نہیں ہے، معصوم عن الخطا نہیں ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر کام میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا فرض ہوتا ہے اسی طرح ان کی اطاعت کرنا بھی فرض ہو، کیونکہ اگر بالفرض کوئی خلیفہ کسی ایسے حکم پر لوگوں کو آمادہ کرے، کسی ایسی چیز کا حکم دے جو خلاف شرع ہو، تو اس وقت اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اور عصمت یعنی گناہوں سے محفوظ ہونا، گناہوں سے پاک ہونا، یہ نبوت کا خاصہ ہے۔ نبیوں کے ساتھ یہ چیز خاص ہے کہ نبی گناہ سے معصوم ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، اسی لیے اب آپ کے بعد کوئی معصوم بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، صحابہ کرام علیہم الرضوان معصوم نہیں ہیں لیکن محفوظ ضرور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کو اگر ان سے اس دنیاوی زندگی میں کوئی خطا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، اب ان کے نامہ اعمال میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں گناہوں سے محفوظ ہونا۔ عقیدہ نمبر 5، خلیفہ رسول کا یہ کام نہیں کہ وہ دین میں نئے احکام دے، نہ اس کو کسی چیز کے حلال و حرام کرنے کا اختیار ہوتا ہے، بلکہ اس کا صرف یہ کام ہے کہ قرآن و حدیث پر لوگوں کو عمل کرائے، احکام شرعیہ کو نافذ کرے اور انتظامی امور کو سر انجام دے۔ عقیدہ نمبر 6، خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کرنا خدا کے ذمے نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے ذمے ہے، جس طرح امام نماز کا مقرر کرنا مقتدیوں کے ذمے ہوتا ہے۔ فائدہ، اہل سنت و جماعت جو خلفائے راشدین علیہم الرضوان کی خلافت کو من جانب اللہ مانتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ چاروں خلفاء مہاجرین
میں سے ہیں، اور مہاجرین میں اہل بیت کی خلافت کا ہونا اور جو ان میں سے خلیفہ ہو جائے کی خلافت کا پسندیدہ خدا ہونا قرآن مجید میں وارد ہو چکا ہے۔ دیکھیے ہمارا رسالہ تفسیر آیت تمکین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یا تینوں خلفاء کی خلافت کو منصوص کہنا، یعنی یہ کہنا کہ ان خلفاء کی خلافت کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ خدا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ کر دیا تھا، بلکہ اس معنی میں ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی خلافت دینے کا وعدہ فرمایا اور خلیفہ موعود کے متعلق کچھ علامات اور کچھ پیشین گوئیاں ارشاد فرمائی جو ان تینوں خلفاء میں پائی گئیں، اور ان تینوں خلافتوں کے نہ ماننے کے بعد ان آیتوں کے صادق ہونے کی کوئی صورت ممکن نہیں۔ یعنی اہل سنہ و جماعت جو یہ کہتے ہیں کہ خلفاء اربعہ ان کی خلافت منصوص یعنی قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے خلیفہ ہوں گے، حضرت عمر دوسرے خلیفہ ہوں گے۔ یہ معاملہ اس طرح نہیں، بلکہ اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو خلافت دینے کا وعدہ فرمایا، اور خلیفہ موعود یعنی کہ جس خلیفہ کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہے یہ خلیفہ ہوں گے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ علامات اور کچھ پیشین گوئیاں ارشاد فرمائی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خلفاء اربعہ کے زمانے میں وہ پیشین گوئیاں پوری ہو رہی ہیں اور وہ علامات ان میں پائی جا رہی ہیں۔ تو منصوص ہونے کا یعنی قرآن حدیث میں ذکر ہونے کا یہ مطلب ہے۔ اور اگر ان خلفاء کی خلافت کا انکار کر دیا جائے، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ نہیں تھے، تو جو علامتیں اور جو پیشین گوئیاں آیتوں میں ذکر ہیں وہ نعوذ باللہ بیکار ثابت ہو جائیں گی، تو ان کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ یہی بتایا اس میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یا تینوں خلفاء کی خلافت کو منصوص کہنا بئی معنی نہیں ہے کہ خدا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ کر دیا تھا، بلکہ بئی معنی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی خلافت دینے کا وعدہ فرمایا اور خلیفہ موعود کے متعلق کچھ علامات اور کچھ پیشین گوئیاں ارشاد فرمائی جو ان تینوں خلفاء میں پائی گئیں، اور ان تینوں خلافتوں کے نہ ماننے کے بعد ان آیتوں کے صادق ہونے کی کوئی صورت ممکن نہیں۔ لہذا احادیث نبویہ میں بھی ان تینوں خلفاء کے متعلق پیشین گوئیاں بہت ہیں۔ یہ تین خلفاء اس وجہ سے بار بار کہا جا رہا ہے کیونکہ جو اختلاف کی صورت سامنے آتی ہے وہ انہی تینوں خلفاء کی خلافت میں سامنے آتی ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ کا خلیفہ ہونا اس پر تو جو فرق ہیں وہ متفق ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ اب جو فرق ضالہ ہیں جیسے روافض ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے خلیفہ اور ان تینوں خلفاء کی خلافت کا انکار کرتے ہیں، اور اہل السنہ والجماعت کا متفقہ فیصلہ اور ان کا موقف یہ ہے کہ چاروں خلفاء کی خلافت برحق ہے، اور جس ترتیب سے ہے اسی ترتیب سے برحق ہے۔ اس لیے یہاں پر بار بار جو تذکرہ آ رہا ہے یہ تین خلفاء کا آ رہا ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کی خلافت۔ لہذا احادیث نبویہ میں بھی ان تینوں خلفاء کے متعلق پیشین گوئیاں بہت ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو ان پیشین گوئیوں وغیرہ کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی آخری بیماری میں اپنی جگہ پر امام نماز بنا دیا تھا۔ عقیدہ نمبر 7، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 11 تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، ان دونوں کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی ہو گئی۔ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت ام سلمہ، حضرت صفیہ، حضرت سودا، حضرت میمونہ، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہن، یہ سب بیویاں خدا اور رسول کی برگزیدہ اور تمام ایمان والوں کی مائیں تھیں، اور سارے جہاں کی ایمان والی عورتوں سے افضل تھیں، اور ان میں بھی حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ کا رتبہ زیادہ ہے۔ عقیدہ نمبر 8، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں 4 تھیں۔ حضرت زینب جن کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہوا، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، ان دونوں کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، حضرت فاطمہ جن کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ یہ چاروں صاحبزادیاں بڑی برگزیدہ اور صاحب فضائل تھیں۔ ان چاروں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے، وہ اپنی ماؤں کے سوا تمام جنتی بیویوں کی سردار تھیں۔ فائدہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا نص قرآنی کے خلاف ہے، یعنی قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے کہہ دیجیے۔ یہاں پر بنات یہ بنتوں کی جمع ہے، یعنی جمع کو ذکر کیا گیا ہے، اور جمع کا صیغہ جو عربی زبان میں 3 سے کم پر نہیں بولا جاتا، یعنی جمع کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے اور جمع تو کم سے کم 3 پر بولی جاتی ہے۔ تو بنات حضور اپنی بیٹیوں سے فرما دیں، تو اگر حضور کی ایک ہی بیٹی کہی جائے گی تو بنات کا لفظ نعوذ باللہ۔ عقیدہ نمبر 9، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچاؤں میں سے صرف حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما ایمان لائے تھے۔ ان دونوں کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اور حضرت حمزہ کا مرتبہ خصوصیت کے ساتھ زیادہ ہے،
ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا خطاب دیا تھا جبکہ وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور آپ کی 5 پھوپھیوں میں سے صرف حضرت صفیہ مشرف و اسلام ہوئی رضی اللہ عنہا۔ عقیدہ نمبر 10، مہاجرین و انصار بالخصوص اہل حدیبیہ میں باہم رنجش و عداوت بیان کرنا افتراء اور بے دینی ہے۔ یعنی یہ بات بار بار اپنی مجلسوں میں لانا، صحابہ کرام آپس میں نعوذ باللہ لڑا کرتے تھے، کسی صحابی نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کو مار دیا، کسی کو غلط لفظ بول دیا، ان باتوں کا بار بار تذکرہ کرنا، ان باتوں کو بیٹھ کر کے تذکرے میں لانا اپنے، یہ افتراء اور بے دینی ہے، قرآن مجید کی نصوص صریحہ کے خلاف ہے۔ اہل حدیبیہ کے حق میں ارشاد خداوندی ہے کہ رحماء بینہم، یعنی وہ باہم مہربان ہیں، اور عموماً مہاجرین و انصار کے حق میں یہ ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یعنی اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، بس خدا کے فضل سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔ فائدہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تینوں خلفاء میں رنجش بتانا قرآن مجید کی تکذیب کے علاوہ واقعات قطعیہ کے بھی خلاف ہے۔ اسی طرح اس بات کا ذکر کرنا کہ حضرت علی وہ حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان سے ناراض، یہ قرآن مجید کی تکذیب کرنا ہے، قرآن مجید کو جھٹلانا ہے۔ اور اسی طرح جو قطعی یعنی یقینی واقعات ہیں جو ہم تاریخ میں اور اسی طرح احادیث کی کتب میں پڑھتے ہیں، ان واقعات کا بھی انکار ہے۔ عقیدہ نمبر 11، صحابہ کرام کے مشاجرات یعنی ان کے باہمی جھگڑوں کا بیان کرنا حرام مگر بضرورت شرعی و بنیت نیک، یعنی صحابہ کرام کی آپس میں جو جنگیں ہوئی ہیں، ان کے جو جھگڑے ہوئے ہیں، ان کو بیان کرنا حرام ہے مگر بضرورت شرعی، اگر کوئی شرعی ضرورت ہو تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ شرعی ضرورت کیا ہے؟ کوئی فتنے پیدا کر رہا ہے کہ صحابہ کرام کو تم معیار حق سمجھتے ہو، وہ تو آپس میں لڑا کرتے تھے نعوذ باللہ، اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے تو اس وقت ہم ان مشاجرات کے احوال کو بیان کریں گے کہ وہاں پر کیا ہوا تھا اور کیا صورت پیش آئی تھی۔ اور اسی طرح نیت نیک یعنی نیک نیت کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ اس کو بیان کرنا درست ہے۔ کوئی لڑائی جھگڑا کرے اور پھر صحابہ سے دلیل پکڑے کہ صحابہ بھی تو لڑتے تھے، تو یہ اس کی نیت بد ہے، اور اس طرح سے صحابہ کرام کا تذکرہ کرنا یہ حرام ہے۔ اور جن صحابہ کرام میں باہمی کوئی جھگڑا ہوا ہو، ہمیں دونوں فریق سے حسن ظن رکھنا اور دونوں کا ادب کرنا لازم ہے۔ جس طرح 2 پیغمبروں کے درمیان اگر کوئی بات اس قسم کی ہو جائے تو ہم کسی کو برا نہیں کہہ سکتے، بلکہ دونوں پر ایمان لانا بنص قرآنی ہم پر فرض ہے۔ یعنی اگر یہ ثابت ہو جائے کہ 2 پیغمبروں کے درمیان کوئی جھگڑے کی صورت بن گئی ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایک کو برا کہا جائے اور ایک کو صحیح کہا جائے، بلکہ دونوں کا احترام کرنا اور دونوں کا ادب کرنا یہ ہم پر فرض اور لازم ہے۔ قرآن کریم میں قرآن کریم میں آیا کہ ہم لا نفرق بین احد من الرسل، خدا کے رسولوں میں ہم تفرقہ نہیں کرتے۔ مثلا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے درمیان میں ایک ایسی بات ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر کھینچے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن شریف میں ہے، ہمارے لیے دونوں واجب التعظیم ہیں۔ فائدہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اپنے زمانہ خلافت میں 2 خانہ جنگیاں پیش آئیں، یعنی آپسی لڑائی۔ اول جنگ جمل، جس میں ایک جانب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری جانب ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور ان کے ساتھ حضرت طلحہ اور زبیر جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، دونوں جانب اکابر صحابہ تھے۔ مگر یہ لڑائی دھوکے میں چند مفسدوں کی حیلہ سازی سے پیش آ گئی، ورنہ ان میں باہمی نہ رنجش تھی نہ آپس میں لڑنا چاہتے تھے۔ کچھ لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر کے جو رافضی ذہن کے بلوائی لوگ تھے، ان لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر کے یہ لڑائی بھڑکا دی اور وہ لڑائی کا سبب بن گئے، ورنہ ان میں باہمی کوئی رنجش نہیں تھی اور آپس میں لڑنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ مفسدوں کی فتنہ پردازی ہوئی باعث خونریزی جنگ جمل، ورنہ شیر حق سے طلحہ اور زبیر چاہتے ہرگز نہ تھے جنگ و جدل۔ اس لڑائی میں ہر فریق سے دوسرے کے فضائل منقول ہیں، جیسا کہ اسی کتاب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ دوسری جنگ صفین، جس میں ایک جانب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس لڑائی کے متعلق اہل سنہ کا فیصلہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ والے باغی اور خاطی، مگر اس خطا پر ان کو برا کہنا جائز نہیں، کیونکہ وہ بھی صحابی ہیں، صاحب فضائل ہیں، اور ان کی یہ خطا غلط فہمی کی وجہ سے تھی اور غلط فہمی کے اسباب موجود تھے۔ ایسی خطا کو خطا اجتہادی کہتے ہیں، جس پر عقلاً و شرعاً کسی طرح مؤاخذہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت شیخ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ازالۃ الخفا میں فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے اور زمرہ صحابہ میں بڑی فضیلت والے تھے۔ خبردار ان کے حق میں بدگمانی نہ کرنا اور ان کی بدگوئی میں پڑھ کر فعل حرام کے مرتکب نہ بننا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتداءً تو باغی تھے، مگر حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی صلح اور بیعت کے بعد وہ بلا شبہ خلیفہ برحق ہو گئے، اس لیے اب ان کو باغی اور خاطی کہنا بھی درست نہیں ہے، یہ بات اچھے سے یاد رکھنی چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ہماری کتاب جمع تطہیر الجنان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اس مرض کے لیے شفائے کامل ہے۔ عقیدہ نمبر 12،
صحابہ اکرام خصوصاً مہاجرین و انصار سے بدگمانی رکھنا، ان کو برا کہنا قرآن مجید کی صریح مخالفت اور شریعت الہیہ کی کھلی ہوئی بغاوت ہے۔ ایسے شخص کے حق میں کفر کا اندیشہ ہے۔ فائدہ: فرقہ روافض جو تمام صحابہ اکرام علیہم الرضوان حتیٰ کہ مہاجرین و انصار کی بدگوئی کرتا ہے اور ہجرت و نصرت کو فضیلت کی چیز نہیں کہتا، تو یہ صریح قرآن مجید کی خلاف ورزی ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ قرآن شریف اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور دلائل نبوت مشکوک ہو جائیں گے۔ ہمارا رسالہ تفسیر آیات مدح مہاجرین دیکھیے، جس میں 10 آیات قرآنیہ کی تفسیر ہے۔ اس سے معلوم ہوگا کہ قرآن شریف میں کیسے عظیم الشان فضائل مہاجرین و انصار کے ہیں اور کس صراحت کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد بھی ان کی بدگوئی کرنا اور ہجرت و نصرت کو فضیلت کی چیز نہیں کہنا، یہ بڑی گمراہی ہے۔ قرآن شریف کے کتاب اللہ ہونے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور دلائل نبوت کے چشمدید گواہ صحابہ کرام ہیں، خصوصاً مہاجرین و انصار۔ انہی نے اور ان کے تابعین نے تمام دنیا کے سامنے اس بات کی عینی شہادت دی کہ یہ قرآن وہی کتاب ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ فرماتے تھے، یعنی اللہ کی کتاب، اور یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کو ہم نے اپنے کانوں سے سنا اور آپ کے معجزات اور دلائل نبوت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور ظاہر ہے کہ جب کسی واقعے کے چشمدید گواہ مجروح کر دیے جائیں کہ ان کا اعتبار نہیں ہے، تو واقعہ خود ہی مشکوک ہو جاتا ہے، بلکہ واجب التکذیب ہو جاتا ہے، بلکہ اس واقعے کو جھٹلا دیا جاتا ہے کہ جب آنکھوں سے دیکھنے والے ہی مشکوک ہیں، ان پر ہی شک کیا جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے واقعے کو جھٹلایا جائے گا۔ تو اگر صحابہ کرام جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اور ان کے دعوی نبوت کو اپنے کانوں سے سنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال نقل کیے آگے، اگر وہی مشکوک ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ دلائل نبوت بھی مشکوک ہو جائیں گے۔ لیکن اس بنا پر ان کو کافر کہنا خلاف احتیاط ہے۔ اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ جب تک صریح انکار ضروریات دین کا نہ ہو، اس وقت تک کسی کلمہ گو کو کافر نہ کہنا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا نکفر احدا من اہل القبلہ، یعنی ہم اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر نہیں کہتے۔ اہل قبلہ کا یہ مطلب نہیں کہ قبلہ یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے یا کعبہ کا قبلہ ہونا مان لے، یہ بات تو کفار مکہ میں بھی موجود تھی، بلکہ اہل قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ اس قبلے کی جو ملت ہے، اس ملت کے تمام ضروریات کو مانتا ہو، یعنی اس قبلے کی جو ملت ہے اور وہ ملت اسلام اور ملت دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی تمام ضروریات کی چیزوں کو مانتا ہو، یعنی ان تمام چیزوں کو مانتا ہو جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے شرح فقہ اکبر میں تصریح فرمائی ہے، روافض کا کفر اس بنیاد پر قطعی ہے کہ وہ قرآن مجید کی تحریف کے قائل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو حضور پر نازل ہوا، یہ وہ قرآن نہیں ہے جو آج ہمارے ہاتھوں میں، بلکہ بدل دیا گیا ہے، اور بدلنے والے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں صحابہ کرام، اور معاذ اللہ اس کو اصلی قرآن نہیں مانتے۔ یہ 12 عقیدے جو بیان کیے گئے اہل سنہ و جماعت کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ ان میں سے اکثر و بیشتر عقیدے وہ ہیں جن کا ماخذ قرآن مجید ہے۔ تعالیٰ ہم سب کو ان پاک عقائد پر استقامت عطا فرمائے۔ اور یہاں ایک بات اور جان لینی چاہیے کہ مصنف فرماتے ہیں ہماری کتاب تنبیہ الحائرین اور الاول من المئتین دیکھو، اس میں یہ مسئلہ مفصل ملے گا کہ کتب شیعہ میں، یعنی شیعہ کی کتابوں میں زائد از 2000 روایات تحریف قرآن کی ہیں، یعنی ان کی کتابوں میں 2000 سے زیادہ ان لوگوں نے روایتیں جمع کی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم بدل دیا گیا ہے نعوذ باللہ اپنی کتابوں میں۔ اور کوئی شیعہ آج تک منکر تحریف نہیں ہوا، اور آج تک کوئی بھی شیعہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ قرآن کریم محرف نہیں ہے، یعنی اس میں رد و بدل نہیں ہوا ہے، بلکہ سارے ہی کہتے ہیں کہ اس میں رد و بدل ہوا ہے۔ گنتی کے 4 اشخاص ان میں منکر تحریف کہے جاتے ہیں، مگر ان کا انکار از راہ تقیہ ہے۔ جو ان کے بڑے بڑے علماء ہیں ان میں کسی نے بھی تحریف کا انکار نہیں کیا، سب کے سب اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ قرآن کریم بدل دیا گیا نعوذ باللہ۔ صرف 4 اشخاص ان کے بڑے جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید وہ محرف نہیں ہے، قرآن مجید وہی ہے جو حضور پر نازل ہوا تھا، اور یہ جو 4 ہیں یہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ تقیہ یعنی اپنے دین کو چھپانا ان کے یہاں عبادت ہے، تو یہ تقیہ کے طور پر کہتے ہیں۔